دوستو فلسفے کی دنیا کی بات کی جائے تو فلسفے میں بہت سے بڑے بڑے نام گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں بہت ہی گراں قدر علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور اگر خواتین کی بات کی جائے اسی فلسفے کی دور میں تو فلسفے کی دنیا میں ہائپیشیا یا ہائپیشیا کا نام بہت عزت اور قدر و منزلت سے لیا جاتا ہے۔ تاریخ کی سب سے یادگار خاتون فلسفی ہائپیشیا فلسفے کے لیے انہوں نے بے بہا اور بہت ہی منفرد کام اور کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہائپیشیا کا تعلق سن 400 عیسوی کے اسکندریہ سے تھا جو موجودہ مصر میں ہے۔ اس وقت یہ مشرقی رومن سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک مشہور ریاضی دان تھیون کے گھر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے فلسفے اور ریاضی کی تعلیم اپنے ہی گھر پر اپنے قابل اور ذہین ریاضی دان والد سے حاصل کی۔ وہ ایک قابل اور ذہین خاتون تھی جنہوں نے رومن اشرافیہ کی مخالفت کر کے فلسفے پر بے بہا کام کیا۔ ہائپیشیا کو فلسفہ، فلکیات اور ریاضی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے یونیورسٹی کی سطح پر فلسفہ، فلکیات اور ریاضی کے موضوعات پر لیکچرز بھی دیے۔ وہ خود تو لادین تھیں لیکن مسیحیوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت ہی اچھا اور نرم تھا۔ ان کا سلوک مسیحیوں کے ساتھ اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ بہت ہی رواداری کا تھا۔ انہوں نے بہت سے مسیحی نوجوانوں کو تعلیم دے کر ان کے ذہنوں میں روشن خیالی کی شمع روشن کی اور کیتھولک مذہب کی مخالفت کی علامت بن گئی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے بالآخر مسیحی دنیا نے انہیں سنگسار کر دیا۔ دوستو 400 عیسوی میں یعنی کہ 380 عیسوی کے لگ بھگ وہ مصر کے شہر اسکندریہ میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ تھیون الیگزینڈر اسکندریہ یونیورسٹی کا ہر دل عزیز پروفیسر تھا اور بہت ہی مشہور و معروف اپنے دور میں ریاضی دان بھی تھا۔ نیز وہ اسکندریہ کی لائبریری کا منتظم بھی تھا۔ تھیون کو اپنی بیٹی سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہو۔ ہائپیشیا نے ابتدائی تعلیم یونان کے شہر ایتھنز میں حاصل کی۔ باپ کی رہنمائی میں اس نے آرٹس، ادب، سائنس، فلسفہ اور ریاضی کے مضامین میں دسترس حاصل کی۔ دوستو یونان سے مصر واپسی پر ہائپیشیا کو اسکندریہ یونیورسٹی میں ریاضی اور فلسفہ پڑھانے کی پیشکش بھی ہوئی جو اس نے قبول کر لی۔ وہ مختلف علم حساب پر لیکچر دیا کرتی تھی اور مختلف دریافت کردہ اصولوں کے اطلاق سے غیر متعین مسائل کو حل کرنے اور ان کے طریقوں پر بحث بھی کیا کرتی تھی۔ نیز وہ افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات کو اپنے درس اور تدریس کے موضوعات میں شامل کر لیتی تھی۔ ہائپیشیا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور باوقار خاتون تھی۔ اس کے علاوہ باپ کی بھرپور توجہ سے وہ فن تقریر میں بھی ماہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے گوشے گوشے سے علم کے متلاشی لوگ اس کے لیکچر سننے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ ہائپیشیا اور اس کے لیکچروں کی بے پناہ مقبولیت کا نتیجہ تھا کہ صرف 30 سال کی عمر میں اسے اسکندریہ یونیورسٹی کے افلاطونی اسکول کی سربراہ بنا دیا گیا۔ دوستو ہائپیشیا کی وفات کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں زندہ جلا دیا گیا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب کے خلاف تھیں اور وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی سرکار کو یہ لگتا تھا کہ ہائپیشیا ہمارے مذہب کے خلاف ہمارے ہی شہر کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں زندہ جلا دیا گیا، کچھ کے مطابق انہیں سنگسار کر دیا گیا اور کچھ کے مطابق ان کی کھال اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس خوفناک سزا کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت ہو کر مردوں کو تعلیم دیتی تھی اور بائبل کی تعلیمات کی روز سے یہ ایک سنگین جرم تھا۔ اس سے پہلے یہ مسیحی اسکندریہ کے عظیم الشان کتب خانے میں تاریخ، فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوعات پر بے شمار نادر اور نایاب کتابوں کو نظر آتش کر چکے تھے۔ ہائپیشیا کی تحریر سے اگر ہم ایک اقتباس اٹھائیں تو کہتی ہے کہ افسانوں کو افسانے اور دیومالائی کہانیوں کو دیومالائی کہانیاں سمجھ کر پڑھا اور پڑھایا جائے۔ معجزوں کو شاعروں کی تخیل پرواز یا مبالغہ آرائی سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ فرضی داستانوں اور توہمات کو سچائی بنا کر پیش کرنا اور پڑھانا افسوسناک ہے۔ ہائپیشیا نے کہا کہ ایک معصوم بچے کا ذہن ان افسانوں، توہمات اور شاعرانہ تخیل پرواز کو حقیقت سمجھ کر
قبول کر لیتا ہے۔ پھر بے پناہ ذہنی کوفتوں، الجھنوں یا المیوں سے گزارنے کے بعد اس پر ان توہمات کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد توہمات کا دفاع یوں کرتے ہیں جیسے وہ سچائی ہوں، بلکہ سچائی سے بھی بڑھ کر ہوں، چونکہ ہر توہم ناقابل فہم ہوتا ہے، یعنی حواس خمسہ سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، نہ تردید۔ اس کو رد کرنا یا غلط ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ توہم کے برعکس سچائی ایک نقطہ نظر ہے اور اس نقطہ نظر کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دوستو، ہائپیشیا کا یہ مقولہ اس کی جان لے گیا کہ میں خدا پر نہیں، فلسفے پر یقین رکھتی ہوں۔ مرنے سے پہلے ہائپیشیا جن تکوینوں پر کام کر رہی تھی وہ اس کی موت کے 1300 سال کے بعد ایک سائنسدان نے دریافت کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔